السلام علیکم۔ ابتدا رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو خالق کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین و حضرات، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر 1990 کے بعد مسلسل بنایا جاتا ہے۔ 1990 میں امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے اس کا آغاز کیا اور اس کے بعد یہ مسلسل، اور آج تو اس نوبت پہ ہے کہ یہ سرکاری طور پہ بنایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اسے سرکاری طور پہ بناتی ہے اور آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی اس کو سرکاری طور پہ بناتی ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، یہ کیوں بنایا جاتا ہے، اس کے بنانے سے فرق کیا پڑتا ہے۔ ہم پوری پاکستانی قوم 22 کروڑ سے زائد جتنے لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے مظلوم، محکوم اور مجبور 1.25 کروڑ انسانوں کے ساتھ 5 فروری کے دن کھڑے ہوتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دکھ درد، آپ کی تکالیف میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں۔ لیکن ایک دوسرا اینڈ اس کا یہ ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر گورنمنٹ کی سطح پہ بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید چونکہ گورنمنٹ کے پاس سارے وسائل بھی ہوتے ہیں، ساری اس کے پاس جتنی بھی یکجہتی کرنے کے لیے اس کے پاس آپشنز موجود ہوتے ہیں، اور وہ آپشنز یوز کر کے ان کو، اگر وہ پہلے تو نہیں لیکن اگست 2019 کے بعد جب اس پار ریاست جموں کشمیر میں کشمیر کا جو کشمیریوں کا بنیادی شخص تھا اس کو ختم کیا گیا تھا، تو اس پر وہ وہاں پر جا کر بات کر سکتے تھے، وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کر سکتے تھے۔ لیکن بجائے انہوں نے اپنا رول پلے کرنے کے، اگر آج بھی وہ یہ کہیں کہ ہم یوم یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں، تو یہ کوئی ایک عجیب سا فیصلہ ہوگا کہ آج بھی اگر گورنمنٹ یوم یکجہتی کشمیر بنا رہی ہے، تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب یوم یکجہتی کشمیر بنایا جاتا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور دوسرا جو گورنمنٹ سطح پہ بنایا جاتا ہے، گورنمنٹ کیا اگر یوم یکجہتی کشمیر بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ گورنمنٹ اس سطح کو، اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرے، اس جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو لے کر انڈیا، پاکستان اور کشمیریوں کے مابین ایک مذاکرات کرائے جائیں، تاکہ مذاکرات کے ذریعے اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ لیکن یہ ساری باتیں ہم پروگرام کے دوران اپنے جو ہمارے مہمان ہوں گے ان سے بھی کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہوں گی جو میری مہمان ہیں، محترمہ ناہید روئی صاحبہ ہوں گی میرے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے۔ السلام علیکم محترمہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے جو دوسرے مہمان ہیں سردار انور ایڈوکیٹ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے امریکہ میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے تیسرے مہمان بھی اس وقت شکاگو میں میرے ساتھ کشمیر سولیڈریٹی کونسل کے چیئرمین ہیں جاوید راٹھور صاحب نے مجھے جوائن کیا امریکہ میں۔ السلام علیکم راٹھور صاحب۔ وعلیکم السلام شاہد صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ راٹھور صاحب آپ کی پکچر نہیں آ رہی۔ میرے چوتھے مہمان جو ہیں وہ کامران امتیاز، وہ بھی ساؤتھ افریقہ میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم کامران بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ شاہد بھائی۔ ابھی تک مجھے چونکہ علیم صاحب نے نہیں جوائن کیا، سردار علیم صاحب نے مجھے جوائن کرنا، اور طارق ناز ایڈوکیٹ صاحب نے، اور برسلز میں میرے ساتھ موجود ہوں گے علی رضا سید صاحب جو EU کونسل کے چیئرمین ہیں یورپی یونین میں، وہ میرے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن وہ چونکہ ابھی یوم یکجہتی کشمیر کے ایک پروگرام میں بیزی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو وہ ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے دوران۔ سردار صاحب سیدھا آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہ ایک تو 22 کروڑ جو پاکستانی عوام ہے اس کے ہم تو مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یوم یکجہتی کے طور پہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہیں، ہماری تکالیف کا ان کو احساس ہے، ہماری جو مصیبتیں ہیں ان کا احساس ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ پورے پاکستانی 22 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا رول ہے یوم یکجہتی کشمیر پہ، گورنمنٹ آف پاکستان کو تو اس کے پاس تو بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، وہ آپشنز یوز کرے، وہ آپشنز یوز کر کے اس مسئلے کو عالمی سطح پہ لے جائے، انڈیا، پاکستان اور کشمیریوں کو انوالو کر کے مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ مذاکرات ہوں، بجائے اس کے کہ کوئی انٹرنیشنل فورم پہ اس کو ڈسکس کیا جائے، یوم یکجہتی کرنا گورنمنٹ کی طرف سے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا اور سب پینلسٹ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کے دو بیانیے ہوتے ہیں،
ایک تاریخ یہ ہوتی ہے کہ ریکارڈ آف پاسٹ از کالڈ ہسٹری، اور ایک تاریخ یہ ہوتی ہے کہ اوور ٹوڈے کی ہسٹری، اور ہمیں اس تاریخی تناظر میں دیکھنا ہے کہ جن چیزوں کی بنیاد بدنیتی کے اوپر ہو ان چیزوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 21 کروڑ انسان بھی بچے غربت کا، جہالت کا، افلاس کا، دہشت گردی کا اور افراتفری کا شکار ہے ان حکمرانوں کے ہاتھوں، جو حکمرانوں کشمیریوں کے ساتھ بھی ڈرامہ کر رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو آنا چاہوں گا یہ 5 فروری کے ڈرامے کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ 1990 کے اندر جو ہے وہ آرمی کی فوج کی بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی، وزیر اعظم تھی اور وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب تھے۔ تو فوج جو ہے وہ جب بھی کسی چیزوں کو ڈی اسٹیبلائز کرتی ہے تو وہ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے چیزوں کو ڈس انٹیگریٹ کرتی ہے۔ تو اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ان کی لگتی نہیں تھی اور نواز شریف بے نظیر کی گورنمنٹ گرانی تھی۔ تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ مقبول بٹ صاحب کا جو جنم شہادت کا دن ہے 11 فروری کا، تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے سیز فائر لائن توڑنے کا اعلان کیا ہوا تھا 1990 کے اندر گل نواز بٹ صاحب کی قیادت میں، اور اس کو انٹرنیشنلی پذیرائی مل رہی تھی۔ مقبول بٹ صاحب کے اس دن کو محدود کرنے کے لیے اور اس مارچ کو محدود کرنے کے لیے اور پھر پاکستان کے اندر افراتفری پیدا کرنے کے لیے انہیں کروڑوں روپیہ دے کے تو ایک 5 فروری کا ڈرامہ رچایا کشمیریوں کے نام پہ۔ نہ تو 5 فروری کو کوئی اقوام متحدہ کی قرارداد ہوئی، نہ تو 5 فروری کو کشمیر کی آزادی کے اوپر انہوں نے کوئی کشمیر فتح کیا۔ 5 فروری کو پہلی بتا ہوا کیا ہے، اس کے 5 فروری کی کوئی تاریخی اہمیت کسی کو آج تک نہیں معلوم، نہ کچھ ہوا۔ اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تاریخی تناظر میں کہتے ہیں کہ جب 1960 کے اندر سنتاس معاہدہ ہوا اور پاکستان کے حکمرانوں نے مل کر کشمیر کے دریا تقسیم کیے، پھر 1965 کی جنگ ہوئی تو تاشکند معاہدہ کر دیا، 1971 کے اندر 90,000 فوجی بنگلہ دیش کے اندر قید ہوئے، 22 چوکیوں پہ قبضہ ہوا اور وہاں شملہ معاہدہ کیا، ادھر تم اور ادھر ہم کشمیریوں کو کی قیمت کے اوپر شملہ معاہدہ کر کے 90,000 فوجی چھڑائے۔ پھر 1990 کے اندر اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ 2019 کے بعد کہ 370 اور 35A ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے مشترکہ طور پہ ختم کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے جا کے اقوام متحدہ جہاں میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ پوچھ لیں کہ یہاں آ کے پاکستان نے بھارت کو جو ہے وہ مستقل ممبر بننے کے لیے ووٹ دیا۔ اب ایک طرف تو آپ ہندوستان کو ووٹ دے رہے ہیں، ایک طرف آپ ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں باغا بارڈر سے اوپر اربوں روپے کی، ایک طرف آپ ہندوستان کے ساتھ مل کر 370 اور 35A کا خاتمہ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف آپ مظفر آباد کے اندر نیلم جیلم اور کشمیر کے دریوں کے اوپر قبضہ کر کے کشمیر کو بنجر کر رہے ہیں اور خود کالا باغ ڈیم آپ بنا نہیں سکتے۔ میں یہ بات حکمرانوں کی کر رہا ہوں، میں یہ بات جرنلوں کی کر رہا ہوں، یہ میں بات اسٹیبلشمنٹ کی کر رہا ہوں۔ لیکن سردار صاحب جہاں پہ 22 کروڑ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی تکالیف دیکھ رہے ہیں، آپ کی مصیبتیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں 5 فروری کو، تو آپ کو احساس نہیں ہے کیا ان کا؟ شاہد صاحب کون سے 22 کروڑ ان بچوں کو غربت، جہالت اور افلاس کے ہاتھوں فرصت میں ملتی ہے؟ 5 فروری کو جرنلوں کے بیگمات اور جرنلوں کے بچے عیاشی کرتے ہیں، ہندوستان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ججوں کے بچے عیاشی کرتے ہیں، ہندوستان کی فلمیں دیکھتے ہیں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے بچے پکنکیں کرتے ہیں، اور غریب ٹھیلے والا ریڑی والا جو 98% جو بٹے میں عورتیں کام کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ بچے خود ان کے غربت کے لالے پڑے ہوئے، وہ ان کے سینٹیمنٹ سے۔ اور پھر یہی نہیں ہے پاکستان کے اندر جب بندہ جو سچ کی بات کرتا ہے تو اس کو کیا گولیاں نہیں ماری جاتی؟ کیا پاکستان کے اندر محمد علی جناح کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا اس کو لیاقت علی خان کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا فاطمہ جناح کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا بھٹو کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا بھٹو کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا بلوچیوں کو قتل نہیں کیا گیا؟ سردار صاحب ان سارے ایشوز کو یوں ہی یکجہتی کشمیر سے کسی صورت جوڑا نہیں جا سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں جوڑ کے بتا رہا ہوں آپ کو، پہلی میری بات سن لیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میں پہلی بات سن لیں، میں پاکستان کے جو قابض غاصب حکمران ہیں ان کی بات کر رہا ہوں،
جو اپنے لیڈروں کو قتل کر سکتے ہیں, اپنے شہریوں کو قتل کر سکتے ہیں, جو اپنے لوگوں کو غربت, جالت اور افلاس میں دے سکتے ہیں, جہاں عورتیں جو ہے وہ ان کو قتل کیا جاتا ہے عزتوں کے نام پر, جہاں بچے جو ہے وہ 18,000 بچوں کے ساتھ مسجدوں میں ریپ کیا جاتا ہے, تو وہ میرے ساتھ کیا احساس کریں گے؟ میرا اختلاف حکمرانوں کے ساتھ ہے. میں عوام کے پاس حکمرانوں کی بات ہے, حکمرانوں کی اپنی جگہ پہ بات ضرور ہے. میں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. پاکستان کا کسان میرا دوست ہے, پاکستان کا مزدور میرا دوست ہے, پاکستان کی مجبور بہنیں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ان کے سینٹیمنٹس کی قدر کرتا ہوں, پاکستان کے مجبور طلباء کی قدر کرتا ہوں, پاکستان کے 22 کروڑ انسان جو ہم کشمیریوں کی طرح ہی غلام ہیں, جو ہم کشمیریوں کی طرح ہی مجبور ہیں, جو ہم کشمیریوں کی طرح ہی غربت, جالت اور افلاس کا شکار ہے, اور اس کے اوپر قابض حکمران جو ہے. دوبارہ آتا ہوں, لیکن میں کامران بھی آپ کے پاس آ جاتا ہوں. میڈم آپ کے پاس آنے سے پہلے کامران کے جاننا چاہتا ہوں کہ کامران بھی آپ سے اگر جاننے کی کوشش کروں کہ جس طرح سردار صاحب بات کر رہے ہیں کہ حکمران ظاہر یکجہتی حکمرانوں کو نہیں بنانی چاہیے. عوام تو کھڑے ہیں, 22 کروڑ لوگ عوام, پاکستانی عوام جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے تو ہم مشکور ہیں, لیکن حکمرانوں کے پاس تو اتنے سارے آپشنز ہیں, وہ سارے آپشنز کیوں نہیں یوز کرتے؟ تو وہاں پہ آج بھی یکجہتی بنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد بھائی اور آج کے اس پروگرام کے پارٹیسپینٹ. سردار صاحب کا موقف ہمیشہ یہ جذبات سے بھرا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے یہ ان کا اپنا موقف ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں اس سے اتفاق تو نہیں کرتا ہوں, لیکن ان کی قدر ضرور کرتا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو حکمرانوں کا کردار ہے وہ مجرمانہ ہے. یہ آج سے نہیں ہے, یہ خود سردار صاحب نے جو بات کی اس میں ایگری ہوں کہ خود پاکستان کے اندر یہ جبر ہے اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کامران بھائی پھر آپ ایگری کرتے ہیں سردار صاحب سے؟ میں ان کے سارے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتا ہوں. میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جبر استحصال یہ تو دنیا کے ہر کونے میں ہے. یہ صرف ہم اگر کہیں کہ پاکستان کے اندر ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سردار صاحب جہاں بیٹھے ہیں, جہاں میں بیٹھا ہوں, یا ہم جو ہے نا ماڈرن کنٹریز کے اندر, ایک ڈیولپ کنٹریز کے اندر بیٹھے ہیں, اس کے باوجود یہ ساری چیزیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حکمرانوں کی جو ان سے اختلافات, ان کی پالیسیوں سے اختلافات, وہ بلا شبہ جس طرح سردار صاحب کے ہیں, جس طرح باقی کشمیریوں کے ہیں, اسی طرح میرے ہیں, اور ظاہر ہر ایک کشمیری کو ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارا جو بنیادی نیریٹو وہ یہی ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف بڑھے, اور اس کے جو کی رول ہے وہ حکومت کے پاس ہے اور حکمرانوں کے پاس ہے, اور وہ بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اب رہی بات یکجہتی کی, کہ یکجہتی کے کیا فائدے اور کیوں کی جا رہی ہے. سردار صاحب ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ یہ 11 فروری کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. مقبول بٹ شہید جس طرح آپ کے قاعدے ہیں اس طرح میرے بھی قاعدے ہیں, اور ہر ایک کشمیری کے قاعدے ہیں, ہر ایک حریت پسند کے قائل ہیں, اور یہ امین کو جو ہے وہ اگر خود ہی باؤنڈ کریں کشمیر کے اندر تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ورنہ ان کی جو جدوجہد ہے وہ ظاہر ہے ایک عالمی سطح پہ, جس طرح آج آپ دیکھیں کہ یہاں میں ساؤتھ افریقہ کے اندر بیٹھا ہوں, اور نیلسن منڈیلا کی جو خدمات ہیں یا جو ان کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں نیلسن منڈیلا. تو اسی طرح ہمارے حریت قائدین ہیں, وہ مقبول بٹ شہید ہوں, وہ افسر گرو شہید ہوں, وہ سید علی شاہ گیلانی شہید ہوں, یہ سارے ہمارے قائد ہیں. ان سب کی قربانیوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور 5 فروری کے حوالے سے دیکھیں, ابھی یہ ہے کہ اس کے بنانے سے نہ تو کشمیر یہ جو بٹ شہید کی برسی ہے اس پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے, اگر دن بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر جو باقی ایام ہیں ان کو بھی بنانا چھوڑ دیا جائے. اب رہی بات یکجہتی کی, تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ مزدور بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے ہر طرح کا, ہر مکاتب فکر کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی یکجہتی ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں, جو لوگ آپ کی خاطر سڑکوں پہ نکلتے ہیں, اپنے معاملات زندگی ترک کر کے نکلتے ہیں, آپ ان کے نکلنے کو برا سمجھتے ہیں؟ یہ تو پھر ظاہر ہے یہ پھر آپ کی مرضی ہے. اب یکجہتی کے فوائد یہ ہیں کہ جس طرح سردار صاحب نے مثال دی کہ شملہ معاہدہ ہوا اور دوسرے تیسرے کئی معاہدے ہوئے, اس سے پہلے جو ہے وہ معاہدہ اول کراچی معاہدہ ہوا, اس سب سے ہمیں جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ہیں اور ہونے چاہیے.
لیکن بات یہ ہے کہ شملہ معاہدہ میں جو اس مسئلہ کشمیر کو جس طرح سے بائی لیٹرل کیا گیا، جس طرح سے اس کو ایک زمینی تنازع بنایا گیا، تو یہ 5 فروری کی میں جو افادیت سمجھتا ہوں اس سے یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ عالمی دنیا کی نظر میں ابھرا. اور آپ اس وقت دیکھ لیں کہ ہمارے اگرچہ قوم پرست بھائیوں کے اعتراضات ہیں، لیکن آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں اس وقت مسئلہ کشمیر فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے. اور 5 فروری کے حوالے سے جو پروگرامات ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں ساؤتھ افریقہ کی مثال دیتا ہوں. یہاں جتنے بھی آئی ویز ہیں، جتنی بھی بڑی آئی ویز ہیں، وہاں بل بورڈ آویزاں ہیں کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی فریڈم کے حوالے سے، کشمیر کی موومنٹ کے حوالے سے، وہاں ہونے والے جبر کے حوالے سے. اور پھر یہاں کے جتنے بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، انہوں نے اپنے اظہار یکجہتی کیا کشمیر کے ساتھ. اسی طرح باقی دنیا کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس سے ہوا یہ ہے، اس سے فائدہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا ہے. مختلف لوگوں کو یہ جاننے کا موقع ملا ہے کہ کشمیر اصل میں ہے کیا، کشمیر مسئلہ کیا ہے. دیکھیں فلسطین کے حوالے سے بالکل ٹھیک. دنیا کے اندر ایک رائے کامران میں دوبارہ آپ کے پاس ہوں گا. جس طرح آپ نے ساؤتھ افریقہ کی بات کی کہ وہاں پہ بل بورڈ آویزاں ہیں، وہاں پہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ آج یکجہتی بنا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سارے لوگ. تو سارے جو پروسیس میں میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے پاس چیئر پرسن موجود ہے مسلم ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ بھی ہیں آپ، تو آپ سے اگر میں جاننے کی کوشش کروں کہ ساؤتھ افریقہ میں چونکہ آپ ایک بڑی پارٹی کی سربراہ ہیں، پارٹی کی ہیڈ ہیں، تو آپ اس سارے مسئلے میں ایک تو یوم یکجہتی کشمیر کو آپ کہاں پہ دیکھ رہی ہیں، اور اس سارے تناظر میں آپ کی پارٹی اور آپ کیا کر رہی ہیں وہاں پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. ہاں جی ایسا ہی ہے جیسے کہ کامران بھائی نے بھی ذکر کیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی ہر موقع کے اوپر جیسے 5 فروری ہے، 5 جنوری جیسے گزرا تھا، پھر 27 اکتوبر کے حوالے سے، اور جتنے اس طرح کے پروگرام ہیں کشمیر کے حوالے سے سفارتی سطح پر بل بورڈ آویزا ہیں، پھر مینڈلا منڈیلا جو ہیں نیلسن منڈیلا کے داماد جو ہیں ان کے وہ بھی اس کے لیے، اور سارے مطلب لوگ مسلم ہماری ادھر کی آرگنائزیشنز جو ہیں مطلب بہت ساری ہیں، جو کہ ڈربن ہے ہمارا ایک علاقہ، وہاں سے پھر جوہانسبرگ میں ڈفرینٹ ایریاز میں کشمیریوں کے ساتھ عوام باہر حال کھڑی ہے. ان کے لیے یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ ہمیشہ سے منایا جاتا ہے اور ان کی فیور کی جاتی ہے. باقی رہا حکمرانوں کا مسئلہ، تو اس کا پھر پہلے آپ سن چکے ہیں کہ سردار صاحب نے جو کہا ہے، بات تو انہوں نے صحیح کہی ہے، میں ایگری کرتی ہوں. جب لوگ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے آئیں، خالی نعروں اور قراردادوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے. اب مطلب یہ ہے کہ عوام کی کوشش تو جاری و ساری ہیں. جیسے قاضی صاحب کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بھی یہ ایک بنا دی تھی 5 فروری کے حوالے سے، اور پورے ملک پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو منایا جاتا ہے. میرا موقف یہ ہے کہ واقعی اس کو ایک سیلیبریشن کی حد تک یہ جو ہے نا اس کو محدود نہیں ہونا چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور پاکستان کے اسپیشلی جو حکمران ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس چیز کا جو ہے نا باقاعدہ سے حل نکال کے کشمیریوں کو ان کی حقوقی آزادی جو ہے وہ ضرور دلوانی چاہیے. تو باقی حکومتوں کا ظاہر ہے بہت زیادہ اثر ہے، عوام تو کوشش کر رہی ہے، لیکن حکومتوں کا اصل ہے کہ جو ہے نا ہمارے بھی جیسے میں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی جہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں بنائی ہے مسلم ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے، تو ہمارے بھی یہ اس پہ ہے، مطلب ہم بھی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائی ہیں جو کامران بھائی، ان کو بھی پتہ ہے، چھوٹے مجاہد بھائی ہیں ان کو پتہ ہے، یہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں کشمیر کے حوالے سے، کشمیر سے مختلف تنظیموں سے ہیں جن کا تعلق، وہ سارے مطلب اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو عوام کی کوششیں ہیں وہ تب بھی رنگ لا سکتی ہیں جب ہمارے حکمران ہمارے ساتھ ہوں. میں تو یہ کہنا چاہوں گی. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا موقع بالکل درست ہے. میں بات جو آپ کی سردار صاحب کی کامران بھائی کی، چونکہ مجھے علی رضا سید صاحب نے برسلز میں مجھے جوائن کیا ہے. علی رضا سید صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. یوم یکجہتی کشمیر، آج پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جموں کشمیر کے لوگوں کے مصائب دکھ تکالیف کے ساتھ کھڑے ہیں. 22 کروڑ لوگوں کا اپنی جگہ پہ شکریہ کہ وہ 22 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو میرے پینل میں جتنے بھی لوگ آج موجود ہیں، چاروں مہمان میرے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سارے یکجہتی کے پورے تناظر میں حکمران کیا کر رہے ہیں. تو یہی کوشچن لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. بہت شکریہ سر موقع دینے کا. اصل میں دیکھیں یوم یکجہتی پچھلے 30 سال سے
ہم سن رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس یکجہتی کے کوئی نتائج بھی نکلیں، کیونکہ اس وقت تک اگر ہم دیکھیں تو جو پالیسیز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ عوام تو 22 کروڑ عوام تو کھڑی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج تک کشمیری کسی ایک ملک سے بھی سپورٹ حاصل نہیں کر پائے ماسوائے پاکستان کے گورنمنٹ لیول پہ، آفیشیل لیول پہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہماری اپنی خامیاں بہت ساری ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہماری کون سی خامیاں ہیں، کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ ہم عالمی برادری کو اپنی طرف اپنا دوست نہیں بنا سکے، یا کوئی سپورٹر اور ایک یا دو ملک بھی ہم سپورٹ نہیں حاصل کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو قصوروار کہوں گا کہ ہم کشمیریوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم آپس میں نہ تو کوئی وہ ہوتی ہے کوارڈینیشن ہوتی ہے، نہ ہم ایگری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہے، میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، ہونا بھی چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اسٹریٹجیز جو بنانی ہے۔ آپ ایک وقت میں پوری دنیا کے ساتھ لڑ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو دوست بنانے ہوں گے، دشمن کم کرنے ہوں گے، اور جب تک ہم اس فارمولے پہ عمل نہیں کریں گے کہ ہم دشمن کم کریں اور دوست زیادہ بنائیں، تو پھر ہماری آواز جو ہے نا، کوئی دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کی آواز کو نہیں روک سکتا۔ اور جو کشمیریوں نے اس وقت تک قربانیاں دی ہیں وہ انشاءاللہ رائگاں نہیں جائیں گی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور سارے وہ مل بیٹھ کے ایک اس چیز پہ اتفاق کریں کہ ہمیں ابھی کسی اور چیز پہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف اور صرف جو ہے وہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ، اکثر میں سنتا آیا ہوں آزاد کشمیر میں بھی، باقی ڈائسپورا میں بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا، لیکن بدقسمتی سے ہم کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کشمیری اگر متحد ہو جائیں، اگر یونائٹ ہو جائیں، تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کی بات پاکستان بھی سنے گا اور دوسرے ممالک بھی سنیں گے۔ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے، تو آپ ان کو تو ساتھ ملائیں۔ تو اس کو ملانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی ایک یونائٹڈ آواز بنائیں۔ ایک جو ہے نا آپ کی تحریک جو ہے کشمیریوں کی تحریک، یہ عالمی تحریک نہ بن سکی، یہ ایک قومی تحریک ہے، لیکن اس کو ہمیں اب عالمی تحریک بنانا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہو۔ تو اس کے لیے عالمی برادری کی سپورٹ ضروری ہے، اور عالمی برادری کی سپورٹ کے لیے ہمیں جو طریقے رائج ہیں اس وقت کے الائنسز بدل رہے ہیں پوری دنیا میں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو بنانا ہوگا۔ علی رضا سید صاحب، اگر میں یہ جاننے کی کوشش کروں کہ آپ مورد الزام جموں کشمیر کے عوام کو ٹھہرا رہے ہیں، تو کیا غلط نہیں ہوگا؟ یہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے عوام اس کے نہیں، آپ دیکھیں، دوسرے کو بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں تو ہمیں اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ اور میری نظر میں میری ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے کہ جب تک میں اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کروں گا اور میں کہوں گا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری کبھی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ تو مجھے اپنی اصلاح کے لیے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس پہ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، میں اپنے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں پہ بھی ذمہ داری ہے، کشمیریوں پہ بھی ان کا بھی ایک وہ ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو مین پارٹی ہے، اگر وہی اپنے طور پہ اکٹھے نہیں ہو پاتے، یا آپس میں وہ کوئی ایک فارمولا، یا فارمولے کو چھوڑیں، ابھی جو بات ہے کہ ظلم وہاں رکے، وہاں پہ جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، فیک انکاؤنٹرز مارے جا رہے ہیں، اس وقت جو ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے، پہلے اس کو تو روکیں نا۔ اور اس کو روکنے کے لیے آپ کو انسانی بنیادوں پہ امداد کی ضرورت ہوگی، سپورٹ کی ضرورت ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کی۔
جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ نہیں کرے گی, وہ پریشر انڈیا پہ نہیں ڈالے گی, تو وہ تو مودی صاحب تو سننے والے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح سردار صاحب, جس طرح علی رضا سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا جموں کشمیر کے عوام کے پاس کوئی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی نہیں ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جب تک سارے لوگ متفق نہیں ہوں گے تب تک ہم آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے. ہم مورد الزام اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ یوں میں یکسر کشمیر پاکستان کے 22 کروڑ لوگ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ خود اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہیں. علی رضا صاحب ہمارے بڑے محترم دوست ہیں, بڑے معصوم آدمی ہیں. یہ پاکستان ایمبیسی کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں, یہ ان کا حق ہے, ان کا موقف ہے, کیونکہ یہ پاکستان کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں, کشمیری قوم کا بیانیہ پیش نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں ناہید صاحبہ کے بات سے ایگری کرتا ہوں. ناہید صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں ان کا مشکور بھی ہوں. وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے, عوام کیا ہوتی ہے, ریاست کیا ہوتی ہے. پولیٹیکل سائنس میں ریاست کو, عوام کو, حکومت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں شاہد صاحب اور باقی جو ہمارے دوست ہیں, پینلسٹ ہیں, کہ پاکستان کے اندر جو جس قوم کو, جو معصوم قوم ہے پاکستانی قوم, اور ہم ان کے مشکور بھی ہیں, جہاں مذہب کی آڑ میں فرقہ پرستی چلے گی. سردار صاحب ہم پاکستان کے انٹرنل بات نہیں, بلکہ بات سن لیں ہم جموں کشمیر, چونکہ علی رضا سید صاحب کہہ رہے تھے کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اس کے پہلے بات سن لے, سمجھ لے. نہیں آپ پھر پاکستان کے اندر چلے جاتے ہیں, پاکستان سے نہیں پہلے جموں کشمیر کے لوگ. صاحب سن لے پہلے کہ ہے کیا. آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ کشمیری قوم کی حکومت ہے, وہ تو کیا کس کی حکومت ہے؟ جو ملازم رکھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں آپ کے اور میرے ووٹ سے, علی رضا سید صاحب کے ووٹ سے لوگ آتے ہیں, ان کو باہر سے کوئی ووٹ نہیں دیتا, وہ ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں. آپ نے جب سوال کیا تو 2 منٹ پہلے سنے بھی نا اس کو. پہلی بات تو یہ کہ 12 سیٹیں جو پاکستان نے فراڈ کے طور پہ رکھی ہیں, وہاں سے پہلے 12 بندے منتخب ہو کے جاتے ہیں جعلی طور پر. پاکستان میں آپ کے اور میرے بھائی مائگریٹ کر کے آئے ہوئے وہ ووٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اپنی جو الیکشن سارے ریگنگ ہوتے ہیں یار. پاکستان کی جو اپنی حکومتیں بنتی ہیں وہ فراڈ اور دھاندلی کی بنیاد پر. پاکستان کے انٹرنل معاملات پہ ڈسکس ہم نے آج تو آپ پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, شاید پہلے بات کو سمجھیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر مذہب یوز ہو رہا ہے ایز اے ٹول کے طور پہ, کشمیر بھی یوز ہو رہا ہے. وہاں شیعہ, سنی, وابی, طالبان کے طور پہ پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک ٹیررسٹ دنیا میں پاکستان ایجنسی اور فوج کی وجہ سے پیش کیا گیا. دوسری بات ہے کہ کشمیر کا چہرہ جو ہے وہ حافظ سعید یا میجر مستقبل نہیں ہے, یا قاضی حسین احمد یا سراج الحق نہیں ہے. کشمیر کا چہرہ مقبول بٹ ہے, کشمیر کا چہرہ یاسین ملک ہے, کشمیر کا چہرہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان کی عوام کے خلاف نہیں ہیں. پاکستان نے اور ہندوستان دونوں نے اپنے کشمیری سہولتکار پیدا کیے ہوئے ہیں, جو اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے ہیں, دہلی سے کنٹرول ہوتے ہیں. اور کشمیر جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے, وہ ایک قوم کا مسئلہ ہے, قومی آزادی کا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کو بتانا دیں گے 70 سال سے تو پاکستان ہمارا وکیل ہے. اگر پاکستان دنیا کے 2 ممالک کو 4 ممالک کی بھی حمایت حاصل نہیں کر سکا تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارے وکیل کا ہے, جو 75 سال سے نہ تو اپنی عوام کو غربت دور کر سکا, نہ اپنی عوام کی جہالت دور کر سکا, نہ اپنی عوام کے اندر یکجہتی لے سکا, اور نہ ہمارا کیس لڑ سکا. الٹا یہ ہے کہ مودی کے ساتھ مل کر پاکستان کے حکمران کشمیر کے دریا لوٹ رہے ہیں, کشمیر کو تقسیم کر رہے ہیں, کشمیر پہ تجارت کر رہے ہیں. بات حکمرانوں کی ہو رہی ہے. اسی طرح مودی ہو, باجوہ ہو یا نیازی ہو, ادھر کا آر ایس ایس ہو یا راہ ہو, یا پاکستان کا شدت پسند مولوی ہو, جہادی ہو, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. دہشت گرد کسی روپ میں بھی ہو وہ دہشت گرد ہوتا ہے. ہم اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں اور ایک خود مختار اور خوشحال کشمیر ہندوستان امن چاہتے ہیں. سردار صاحب ہم امن چاہتے ہیں. سردار صاحب ہم امن چاہتے ہیں, لیکن جموں کشمیر متنازع ہے. جموں کشمیر کے اندر آپ فیک انکاؤنٹرز دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پہ کیسے امن ہوگا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا بینیفیشری کون ہے 75 سال سے؟ کیا کشمیری قوم ہے جو 2 نسلیں قربان کر چکی؟ کیا پاکستانی قوم ہے جو غربت, جہالت اور افلاس کا شکار ہے؟ مسئلہ کشمیر کا بینیفیشری ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں ہیں جو مسئلہ کشمیر کے نام پہ پڑ رہی ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے حکمران ہیں, اور وہ کشمیری سہولتکار ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے اعلیٰ کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں. سردار صاحب ہندوستان اور پاکستان 2 آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں, ان کے اپنے سورسز ہیں, ان کے اپنے وسائل ہیں, ان کی اپنی پوری ایک
ایک सेट अप है, वो अपना माशियत अपना सब कुछ करते हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं देखते कि रियासत जम्मू कश्मीर से ही वसाइल हो जाएंगे और वो अपना शायद आप दोनों ममालिक कश्मीर के वसाइल के ऊपर काबिज है, पानी कश्मीर का, मादनियात कश्मीर की, जंगलात कश्मीर के, टूरिज्म कश्मीर का, तो आप कह रहे हैं कि उनके वसाइल पे कब्जा नहीं है एक। और दूसरी बात यह कि कश्मीर का हल यह है कि कश्मीर को आजाद किया जाए ताकि अगर आप पॉइंट की तरफ आ जाएं, अगर आप पॉइंट की तरफ आ जाएं, जो अली रजा सैयद साहब का पॉइंट था कि जम्मू कश्मीर के आवाम इसके जिम्मेदार हैं। पहले शायद पहली बात सुन ले, आवाम के ऊपर वहाँ हिंदुस्तान ने अपनी पार्टियां जहाँ वो घुसाई हुई हैं, पाकिस्तान ने अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी घुसाई। सरदार साहब जम्मू कश्मीर के आवाम उनका क्या रोल है, उसकी तरफ आए ना। जम्मू कश्मीर के आवाम जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों की चक्की में पिस रहे हैं एक, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आवाम की खुशहाली का वाहिद रास्ता ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कश्मीर दोस्ती का पुल बने, अमन का पुल बने, तिजारत का पुल बने। अच्छा, अली रजा सैयद भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन वन पॉइंट एजेंडे। जी अली रजा साहब कहना चाहते कुछ। मैं सरदार अनवर साहब बड़े भाई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बात मुझे बताएं, सारे सहूलतकार हैं, कोई किसी का है कोई किसी का है, यही तो वजह है जो आज तक हमें आगे नहीं लेके जा सकी। लेकिन देखना ये, आप मुझे ये बताएं प्रैक्टिकली, ये आप दुनिया के हालात को देख के, जो इस वक्त खिते के हालात है और यूरोप के और पूरी दुनिया के जो अलायंसेस बदल रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि जो भी ममालिक है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, या जो भी है, उनके अपने मफादात हैं, वो जो कुछ अपने लिए करेंगे वो करेंगे। हमें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपने मफादात को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? जो मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। वो देखिए, इसको ये बाकी छोड़े, मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। देखिए, उसका वाहिद रास्ता ये है कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो किसान हैं, मजदूर हैं, दानिश्वर हैं, साथी हैं, उनको अपना हमनवा बना के हिंदुस्तान के अंदर हमारे आजादी की सपोर्ट करें। उनको दुनिया के अंदर लॉबिंग करनी पड़ेगी और दुनिया को बताना पड़ेगा जाके कि मसला कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई मजहब का झगड़ा नहीं है, जमीन का झगड़ा नहीं है। और हमें ये मुतालबा करना पड़ेगा कि दोनों ममालिक अपनी अफवाज निकालें, क्योंकि दोनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा में लिख के दिया हुआ कि हम कश्मीर से फौजें निकालेंगे। जब दोनों ममालिक अपनी अफवाज निकालें और वो कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दोस्ती का पुल बने, अमन का पुल बने, तिजारत का पुल बने। प्रैक्टिकली कौन सा रास्ता अपनाया जाए? मेरी बात सुनिए, मैं जब बेल्जियम आया था 2016 में, आपसे मुलाकात हुई थी और आप बेल्जियम के अंदर बहुत अच्छे थे, यूरोप में। मुझे आप बताएं कि स्विट्जरलैंड जो है वो फ्रांस, इटली और जर्मनी के दरमियान वाक़िया है, 3-4 पावर्स के दरमियान वाक़िया है। तो अगर स्विट्जरलैंड फ्रांस, इटली, जर्मनी के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, तो रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती? क्योंकि उन लोगों ने जंगें लड़ी, लाखों लोग कत्ल हुए और आखिर मैं समझती हूँ। मैं 1 मिनट में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि सरदार साहब का और बाकी तमाम जो इधर बैठे हुए हैं लोग, उनका मौक़िफ़ जो है ना, असल में उधर ही आके बात खत्म हो रही है कि हमारा अपना घर ही कमजोर है। जब अपना घर कमजोर हो ना, तो फिर बाकियों के साथ क्या करना? अपने घर में की सफ़े मजबूत होंगी, अपने में इत्तेहाद होगा, तो फिर आगे चल के दुनिया के आगे अपने मौक़िफ़ को पेश करेंगे तो किसी ने सुननी है बात। जब अपना ही दड़ा मजबूत नहीं, तो फिर बाकियों ने क्या बात सुननी है? मेरा ख्याल है कि आपकी बात का खुलासा मैंने अब पेश कर दिया। आपका बहुत अच्छा मौक़िफ़ है और बहुत सारे पाकिस्तानी कश्मीरी से ज्यादा अच्छी राष्ट्रीय अप्रोच रखते हैं, क्योंकि हमारे कश्मीर से ना वो खुशामद, चापलूसी और आंखों को खुश करने की पॉलिसी करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत लोगों की अप्रोच है वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है। सिद्धार्थ साहब, मुझे अलीम साहब ने ज्वाइन किया, मैं अलीम साहब का मौक़िफ़ ले लूं। अलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद प्रोग्राम में आपको। यूम यकसियती कश्मीर, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हुक्मरानों के लिए आप क्या कहते हैं कि हुक्मरान किस तरह की यकसियती बना रहे हैं आपके साथ? वाह, अलीम साहब को शायद आवाज नहीं आ रही मेरी। जिस तरह मैडम कह रही थी कि हमारा अपना घर कमजोर है, हमारा घर मजबूत नहीं है, हमारा अपना घर मजबूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी बोले। वालेकुम सलाम। हलीम साहब बोले आप। हलीम साहब को शायद मेरा ख्याल है हलीम साहब आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, ऑडियो हमारे पास नहीं आ रही। अली रजा सैयद साहब, जिस तरह मैडम कह रही है कि हमारा अपना घर कमजोर है, उसके लिए लॉबिंग की अगर जरूरत है तो घर के अंदर हुक्मरान जो हैं उनको लॉबिंग करनी पड़ेगी। एक आम आदमी जो एक आम सिटीजन है वो तो लॉबिंग नहीं कर सकता, वो इंटरनेशनली आपके केस को नहीं ले जा सकता। तो इसमें जब हुक्मरान कमजोर है, घर कमजोर है, तो इसमें हुक्मरानों को यूं में यकजहती कश्मीर बनाने के बजाय उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सारे ऑप्शंस यूज करके वो यूएन में जा सकते हैं, वो आपके पास ईयू में आ सकते हैं। तो वो सारे काम क्यों नहीं करते? तो अभी यकजहती बना रहे हैं हमारे साथ। देखिए, वो जो हुक्मरान होते हैं ना, कहीं भी हुक्मरान देखते हैं कि अवाम जो उनको वोट देती है या जो उनको सपोर्ट करती है उनकी सोच कैसी है। जब यहाँ पे यूरोप में मुझे 40 साल हो गए इधर, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या करता है, वो देखता है कि अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का माहौल क्या है, वो लोग किस तरह सोचते हैं। पहले तो हमें अपने लोगों की तरबियत करनी होगी, अपनी कौम की तरबियत करनी होगी कि वो अपने हुक्मरानों को या अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको वो चुनते हैं उनको बता सके, भाई आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं, आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, आपने अपने अवाम की इस बात का जो है ना वो करना है। मसले को लेके यूनाइटेड नेशन में जाना है या बाहर जाना है। देखिए, सरदार साहब कह रहे थे कि जहां तक तल्लक है कश्मीरी बेचारे क्या करें वहां। देखिए, 2 मिलियन से ज्यादा कश्मीरी बाहर हैं, क्या वो 2 मिलियन आपस में यूनाइट है? कोई बाहर ही एक बना लें, एक यूनाइटेड जो है एक कोई फार्मूला हो या यूनाइटेड एक कंसेंसस हो कि हमने ये बात करनी है। और हर एक के पास वो, मैं आपको यहाँ बताऊं कि आप एक बात करके आते हैं, दूसरा कहता है कि ये इंडिया का एजेंडा है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है, ये चाइना का एजेंडा है, ये फलां का। ये खुदारा ये हमें खत्म करना होगा। सारे जो कश्मीरी हैं, चाहे वो किसी भी नजरिए से तल्लक रखते हैं, हमें उनका एहतराम करना होगा और उस एहतराम के साथ हम आपस में यूनिटी पैदा करेंगे, जिस तरह मैडम ने कहा है। और घर अगर आपका मजबूत नहीं होगा, घर ठीक नहीं होगा, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अलीम साहब, खुशामदीद प्रोग्राम है आपको। इस तरह बात हो रही है यहाँ पे यूं यकजहती कश्मीर की, यूं यकजहती कश्मीर, 22 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वहां पे सवाल या निशान हुक्मरानों पे आ रहा है। क्या कहते हैं आप? अनफॉर्चुनेटली अलीम साहब मुझे फिर भी शायद उनकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। कामरान भाई आपके पास आ जाता हूँ। कामरान भाई, आप प्लीज, हुक्मरानों पे सवाल या निशान है, क्या कहते हैं आप? अपने घर पे सवाल या निशान है? जी शायद भी देखें, बिलाशुबा एक तो ये है कि सरदार साहब ज़ाहिर है वो घूम फिर के फिर पाकिस्तान पे आते हैं और फिर जो है वो शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी, देखें ये चीज़ें डिस्कस करने की नहीं है। हम अगर ये समझते हैं कि हम रियासत हैं और रियासत के बाशिंदे हैं, तो हमें अपने मसाइल पे और अपने आप पे फोकस करना होगा। जो अली रजा सैयद साहब बात कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और यही वो पॉइंट है कि जिसकी वजह से जो है हम ये समझे कि हम पीछे रह गए हैं या हम कुछ कर नहीं सके हैं या हमारी अचीवमेंट नहीं है। बात यह है कि जो 1 पॉइंट एजेंडे की बात हो रही थी, हम इसको लेके ये जो लोग हमारे साथ यकजहती कर रहे हैं पूरी दुनिया में, हम इनकी सपोर्ट हासिल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि हम हर साल या ये बैठ के यहाँ जो है वो हम पाकिस्तान के खिलाफ या किसी मजहबी जमात के खिलाफ या हम शिद्दत पसंदी को एक्सप्लेन करें या उस पर बात करें। और हुक्मरानों की जहाँ तक बात है, देखें यहाँ अपने अपने इंटरेस्ट हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इस वक्त दुनिया आप ये समझ लें कि 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो रही है। एक जो है वो अमेरिका का ब्लॉक बन रहा है और डेफिनेटली जो इंडिया है वो उसकी गोद में ऑलरेडी से मौजूद है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चाइना का इंतखाब किया है। तो अब अगर आप ये समझते हैं कि मसला कश्मीर किसी टेबल पे बैठ के हल होगा, ये फिलहाल जो है वो नामुमकिन लग रहा है। उसके लिए जिद्दोजहद की ज़रूरत है, उसके लिए स्ट्राइव और स्ट्रगल की ज़रूरत है, और
وہ جدوجہد ظاہر ہے وہ اگر کشمیر کے لوگ پہلی صف پہ کھڑے ہوں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پشت پہ جو ہے وہ اہل پاکستان بھی کھڑے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کوئی ہم اسے مذہبی مسئلہ بنا کے پیش کریں یا صرف مذہب کے لوگوں سے حمایت لیں، یہ جہاں یہ انسانی المیہ ہے اور انسانی حقوق کی بات ہے، تو جہاں انسانیت زندہ ہے اور جہاں انسان بچتے ہیں ہم ان کی حمایت لے سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں باتیں کرنے کی جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایشوز نہیں ہیں، یا جس پہ ہم یہ جو ہے وہ کوئی ڈیبیٹیبل بات نہیں ہے۔ سردار صاحب کو اسلامی سے اختلاف غازی حسین احمد سے کامران بھی اگر آج ہم یوم یکجہتی کشمیر ہے، یوم یکجہتی پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ یکجہتی بنا رہی ہے، تو اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس پہ اگر ہم یہ کہیں کہ پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگ کسی ون پوائنٹ ایجنڈے پہ اتفاق کریں، متفق ہوں ایک ایجنڈے پہ، تو اس پہ اگر آپ ذرا انڈیا سے یا پاکستان سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، انڈیا اور پاکستان اور جموں کشمیر کے لوگ آپس میں ڈائلاگ کر کے اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکال سکتے ہیں۔ تو اس پہ اگر ہم بات کریں کہ اگر یہ آپشن رکھیں آپ کے ساتھ، آپ جو میرے پینلسٹ ہیں، سب سے یہ کوشچن ہے میرا آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، اس کے بعد علی رضا سید صاحب کے پاس دیکھیں شاید اگر میں ایک منٹ کے لیے میں ایڈ کر یہ ہر کشمیری بولیں سردار صاحب بولیں، میں ایک منٹ کے لیے ایڈ کر کے ان دونوں بھائیوں کو ایک سلوشن دیتا ہوں کہ دیکھیں گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو ملا کے ایک قومی حکومت بنا دیں اور پاکستان اسلام آباد میں اس کا سفارت خانہ کھولے اور دنیا کو کہے کہ یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے تو یہ ہندوستان کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے۔ اب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کے قومی حکومت بنانے کے راستے میں کون رکاوٹ ہے؟ اور دنیا کے اندر جب آپ یہ پیش کریں گے، جب دنیا میں علی رضا صاحب جا کے کامران صاحب جا کر اپنا کیس پیش کریں گے اور اس کے پیچھے پاکستان سپورٹ کرے گا، بجائے اس کے کہ گنڈا پور یا فضل الرحمان یا شہریار آفریدی جا کے مسئلہ کشمیر کو پیش کریں، اس کے بنسبت گلگت بلتستان کو ملا کر ایک قومی حکومت بنائی جائے اور وہ قومی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنے مسئلے کو لے کر جائے اور یہ کہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی ہو، امن ہو، تجارت، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں فوجیں نکالیں اور کشمیر کو ایک خود مختار و خوشحال ملک تسلیم کریں۔ یہ سمپل سا فارمولا ہے۔ جب آپ نے گلگت کو اور آزاد کشمیر کو نہیں ملانا چاہتے، ہندوستان نے ادھر سے 370 ختم کر دیا، 35A ختم کر دیا اور پاکستان اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد واگا بارڈر سے ٹریڈ ہو رہا ہے، پاکستان نے اقوام متحدہ میں جا کے ہندوستان کو ووٹ دے دیا ہے، اس وقت مودی باجوہ جوائنٹ وینچر ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس کا حل تو یہی ہے نا سیاسی طور پہ۔ صاحب 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ میں بات کر رہے ہیں، ہم کا آج ہم یوگ میں یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، پاکستان کی پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگ اگر یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اتفاق کر کے ایک ایجنڈے پہ کھڑے ہو جائیں تو کیا وہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ منیمم ایجنڈے پہ ہم بات کرتے ہیں، منیمم ایجنڈا ایک ہی ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک اپنی فوجیں نکالیں اور اپنا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اپنی خون کی غربت، جہالت اور افلاس پہ خرچ کریں اور کشمیر کو خود مختار ملک تسلیم کرے جو ہندوستان، پاکستان اور چائنا کے درمیان دوستی کا پل بنے۔ علی رضا سید صاحب، منیمم ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جو منیمم ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اگر پوری قوم، ریاست جموں کشمیر کی پوری قوم رائے شماری کا مطالبہ کرے اور رائے شماری پہ ہی اتفاق کرے، جس پہ آپ کو پوری دنیا سے سپورٹ مل سکتی ہے، لیکن ہمیں اس پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ ہمیں رائے شماری چاہیے، ریفرینڈم چاہیے، اور اس ریفرینڈم پہ آپ کو عالمی برادری سے اور ہر جگہ سے سپورٹ ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے جب دیکھیں ریفرینڈم کب ہوگا؟ جب پاکستان اور انڈیا مانیں گے، جب تک ان پہ عالمی پریشر نہیں آئے گا۔ آپ کی اور میری بات سردار صاحب، ہم خوش فہمی میں رہیں، ہم بہت ساری بات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے نا وہ اتنا پیاری جگہ ہے، ہماری جنت ہے، اور وہاں ظلم نہ ہو، وہاں لوگ اسی طرح پیس کے ساتھ رہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور دنیا کے جو حالات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کشمیریوں کی بدقسمتی کیا ہے، پہلے کولڈ وار شروع ہو گئی، انڈیا چلا گیا اس رشین گروپ میں اور پاکستان چلا گیا امریکن گروپ میں، اس کے بعد آگئی ٹیررزم کی وار آن ٹیرر، کشمیر پھر پیچھے چلا گیا اور جتنا نقصان اس دوران ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔
اب جو ہے اب ایک نیا الائنس بننے جا رہا ہے. آپ کو اس کو مد نظر رکھ کے کرنا ہوگا. اگر آپ ہر ایک کے ساتھ دیکھیں, آپ کو گلا ضرور کرنا چاہیے. ہمیں جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں میں ان چیزوں سے میں نفی نہیں کرتا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی اور ان حالات میں کیا آپ اچیو کر سکتے ہیں. سولیڈیرٹی, ہمیں دنیا کی سولیڈیرٹی چاہیے, ہمیں دنیا کی سپورٹ چاہیے. اور دنیا کی سپورٹ کیسے ملے گی؟ دنیا کی سپورٹ ایسے نہیں ملے گی جس طریقے سے ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا اپنے آپ کو. میں پھر میڈم والی بات کہوں گا کہ اپنے گھر کو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اپنے جو ہے اگر ہم مضبوط ہوں گے تو ہم جو ہے نا دنیا کو بھی جو ہے نا وہ ان کی مدد لے سکتے ہیں. کسی بھی غریب آدمی کے لیے کوئی بندہ نہیں اٹھتا ہے. اور جب کوئی امیر آدمی ایک گاؤں کا وہ بات کرتا ہے, غلط بھی کرے تو وہ صحیح ہوتی ہے. آج امریکہ جو بات کرے گا وہ صحیح ہوگی. علی رضا صاحب, میں جہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا, تو یہ کیوبا جو ہے, کیوبا کے اوپر جب امریکہ کا قبضہ تھا تو چی گویرا اور فیوڈل کاسٹرو نے امریکہ سے کیوبا کو آزاد کروایا. اور الجزائر کے اوپر جب فرانس کا قبضہ تھا تو الجزائر کے لوگوں نے جدوجہد کی اور فرانس سے آزادی حاصل کی. مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا, طاقت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ڈائریکشنز کا ہے. ڈائریکشن سردار صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کوئی میں آپ کی ایک بات اور ایڈ کر رہا ہوں کہ دنیا کے جو پہلے ایک ہے نا کہ بیفور ویپنز آر مینوفیکچرڈ ٹو فائٹ وارز, نو وارز آر مینوفیکچرڈ ٹو سیل ویپنز. آج دنیا کے اندر اسلحہ بیچنے کی جنگ ہے اور ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کو بین الاقوامی سامراج اپنا ٹیکنالوجی بیچ رہا ہے, اسلحہ بیچ رہا ہے, بم بیچ رہا ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ میں علیم صاحب سے بات کر سکوں. علیم صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے؟ علیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ علیم صاحب کو شاید آواز میری نہیں آ رہی. کامران بھائی, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ مختصراً آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر میں میڈم کے پاس جاؤں گا کیونکہ میڈم سے یوں پہ یکسوئی ہے, کشمیر پہ پیغام بھی لینا ہے باقی پورے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. جی بہت شکریہ. یہ جو سردار صاحب بات کر رہے تھے نا, دیکھیں یہی ایجنڈا سراج الحق صاحب نے اسمبلی کے اندر پیش کیا تھا کہ گلگت بلتستان کو اور کشمیر کے دونوں حصوں کو ملا کے ایک حکومت بنائی جائے اور اسی وفد کا جو ہے وفد کو پوری دنیا کے اندر بھیجا جائے. اور وہی لوگ جو سردار صاحب آپ بات کر رہے ہیں وہی جماعت اسلامی بات کر رہی ہے. الگ بات ہے کہ اگر ہم اس کو تعصب کی نگاہ سے دیکھیں یا تعصب کی نظر سے دیکھیں, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اس اسمبلی کو, اس کے نمائندگان کو, کشمیر کی نمائندے کو, کشمیر کے ڈیلیگیشن کو پوری دنیا کے اندر بھیجا جائے اور کشمیری کو بھیج کے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے مسئلے کو بات کریں, آپ اپنے مسئلے کو ڈیفائن اور ڈسکرائب کریں. اب 1 پوائنٹ ایجنڈا دیکھیں, ویری سمپل کہ جو یو این او کی ریزولیشنز ہیں, ہمیں اس کے تحت جو ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ملنا چاہیے. اور اس کے لیے جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں وہ بھی, جو علاقے پاکستان کے حامی ہیں وہ بھی, جو علاقے ہندوستان کے حامی ہیں وہ بھی, وہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ پہلے سے اتفاق رکھتے ہیں, اتفاق رائے رکھتے ہیں. مزید اس کو پیدا کیا جائے اور یہ ہے کہ اس ایجنڈے کے تحت ہمیں جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے, جو ہمارا پیدائشی حق ہے, وہ ہمیں ملنا چاہیے تاکہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کرائیں, نہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ سے کرائیں, نہ ہندوستان کی اور نہ چائنا کی. کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کا حق ہے اور یہ انہی کو کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹس دا 1 پوائنٹ ایجنڈا. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی آج کہا ہے کہ کشمیریوں کی جو مرضی ہے اس کے مطابق ہی یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. پاکستان کے پرائم منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو انڈیا, پاکستان اور جموں کشمیر کے تینوں فریقوں کو ملا کے ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے تو اس کا مسئلہ تو بہت ایزیلی حل ہو سکتا ہے. سردار صاحب. جی بہت شکریہ. میں کامران نے بڑی اچھی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سراج الحق صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے, اور ہمارے ایک دوست ہیں جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں مشتاق صاحب, وہ جب پاکستان کے ناظم تھے اور میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ان کے ساتھ بھی تعلق ہے, انہوں نے بھی پچھلے عرصے میں بہت اچھی بات کی. ہم
बुग़्ज़ या हसद की बुनियाद पे कभी बात नहीं करते, रैशनलिज्म की बुनियाद पे बात करते हैं। और अगर सेनेटर सिराजुल हक साहब के इस बयानिए के रास्ते की रुकावट कौन है? क्या मैं हूं, क्या कामरान साहब हैं, या हमारी मोहतरमा नाइद साहब हैं, या अली हसन साहब हैं? क्या सिराजुल हक साहब के इस बयानिए की रास्ते की रुकावट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, जनरल्स हैं, और जो क्या हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं और पाकिस्तान के आवाम को तकसीम करके लड़ा रहे हैं? तो यही तो हमारी जंग है। यही बात तो मैं मैडम के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की जंग और हमारी जंग मुश्तरका है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो हिंदुस्तान की आवाम के कातिल भी हैं, जिस तरह आज मोदी जो है वो हिंदुस्तान की आवाम का भी कातिल है, कश्मीरियों का भी कातिल है। इसी तरह पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम के भी कातिल है, वो सिराजुल हक साहब के मौक़िफ़ के भी कातिल है और हमारे मौक़िफ़ के भी कातिल है। इस मैं आपसे ठीक दुरुस्त हूँ। दूसरी बात यह है कि हमें दुनिया के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। जब मैं आपको शायद एक तारीखी तनाज़ुर में बात करूंगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1945 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा बना, उससे पहले लीग ऑफ नेशन थी, तो उस वक्त दुनिया के अंदर 50 ममालिक थे। आज दुनिया के अंदर 200 के करीब ममालिक है, और उनको यूएनओ की करारदादों की बुनियादों पर आज़ादी नहीं मिली है, अपने जदोजहद की नतीजों की आज़ादी में मिली है। और वो जदोजहद ये है, वो स्ट्रगल ये है कि हम दुनिया को ये केस पेश करें कि मसला कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान को पानियों का, दरियों का, जमीन का झगड़ा नहीं है, वो एक कौम की कौमी आज़ादी का मसला है। जब हम दुनिया को ये बात पेश करेंगे तो वो बात हमारी सुनेंगे, वरना दुनिया में हिंदुस्तान 1 अरब 31 करोड़ दुनिया की मार्केट है। और मैं आपको मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ हूं, तो पूरा सऊदी अरब तो भारत की सपोर्ट कर रहा है, दुबई भारत की सपोर्ट कर रहा है, दुनिया के 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक भारत की सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनको कश्मीरियों का कत्लेआम नजर नहीं आ रहा। और इवन जो कि यमन के अंदर 35,000 जो है वो मासूम बच्चों का कातिल जो है वो खुद मुसलमान है और उसकी क़यादत राहिल शरीफ साहब कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर जो जंगे हैं हमें उनको समझना पड़ेगा कि बैनुल-अक़वामी साम्राज्य अपना इसलाह बेच रहा है, और उस इसलाह की आड़ में जो है वो फौज और मजहबी हिंसा पसंद फिरका परस्त गिरोह इस्तेमाल हो रहे हैं। इन चीज को समझना पड़ेगा। तो दुनिया को हमें बड़े पोलाइट अंदाज से, बड़े महज़ब अंदाज से ये समझाना पड़ेगा कि मसला कश्मीर जो है वो इंसानी मसला है, और वो उसकी एक 5000 साल तारीख है, उसको इंसानी बुनियादों पे हल किया जाए। और हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का, अमन तिजारत का पुल बनना चाहते हैं। सरदार साहब, दुनिया को समझाने के लिए आप, अली रजा सैयद साहब, मैडम नाइद, कामरान इम्तियाज, आप सारे लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे, एक एजेंडे पे। मैं समझता हूँ कामरान ने बहुत अच्छी बात की है, मैडम ने बहुत अच्छी बात किया। तो ये डायलॉग जो आपने शुरू करवाए, तो इस पे जब हम आपस में डिस्कशन करेंगे तो हम खुद किसी एजेंडे पे पहुंचेंगे। इससे पहले मोनोलॉगिज्म होता था, जो एजेंसी और फौज कहती थी, तो वो इस्तेमाल होता था। डायलॉगिज्म ये होता है कि मैं मैडम के साथ बात करूंगा, मैडम मुझसे बात करेंगी, मैं कामरान से बात करूंगा, वो मुझसे बात करेगा, अली हसन साहब से, अली रजा साहब से बात करेंगे, तो हमारे दरमियान कंसेंसस पैदा होगा। और वो कंसेंसस हमने पाकिस्तान के आवाम के साथ बनाना है, ना कि एस्टेब्लिशमेंट या हुक्मरानों के साथ। तो पाकिस्तान की आवाम के साथ जब हम कंसेंसस बनाएंगे, और पाकिस्तान की आवाम मैडम की शक्ल में, मोहतरमा मरूमा आसमा जंगीर साहब फोत हो गई है, दूसरे जो हमारे मोहसिन दावड़ हैं जो कश्मीरियों के मौक़िफ़ की सपोर्ट करते हैं, हमें उनको अपना हमनवा बनाना पड़ेगा। सिराजुल हक साहब का ये जो मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को मिलकर कौमी हुकूमत बनाया जाए, मैं सबसे पहला आदमी हूँ जो इसकी सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल ठीक है। अली रजा सैयद साहब, आपके पास आता हूँ, उसके बाद मैडम के पास जाऊंगा। क्या कहते हैं आप, जो सरदार साहब ने कहा कि हम एक कंसेंसस अपने दरमियान डेवलप करें? देखिए, बहुत अच्छी बात है, असल में होना ही यही चाहिए। जब तक हमें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना होगा। और मैं कहूँगा बड़े अदब के साथ कि रियासत जम्मू कश्मीर में वो लोग भी हैं जो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया को पसंद करते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में वो लोग भी हैं जो चाइना के साथ भी जाना चाहते हैं और उनको चाइना को पसंद करते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और उसको पसंद करते हैं। इसी तरह लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं, वो उसको पसंद करते हैं। अब देखना ये है कि ये सारे जितने भी हैं, हमें हर एक को बर्दाश्त करना होगा, सुनना होगा, बैठना होगा, उनके जो मौक़िफ़ है उसको सुन के अपने दलाइल के साथ हमें बेहतर स्ट्रेटजी बनानी होगी। हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दे के वो इलाकिया है, वो फलाना है, वो फलाना है, इस तरह हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरे के साथ हमें प्यार से, सबका एक ही मकसद है कि कश्मीरियों पे जुल्म बंद हो, कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक आज़ादी मिले। तो वो तभी मिलेगा जब कश्मीरी यूनाइट होंगे। तो मैं समझता हूँ सरदार साहब, आप
माशाल्लाह आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप ट्रैवल भी करते रहते हैं और आपको तारीख पे भी पूरा वो है भरपूर। आप ज्यादा कोशिश कर देखिए, आप ज्यादा इसको कर सकते हैं कि आपकी आवाज मुझसे ज्यादा सुनी जाएगी। आप सिर्फ ये बात करें कि आप जो भी मसाइल हैं कश्मीरियों के आपस के, उसको छोड़े आप, वो तो होते हैं, हर घर में होते हैं, फैमिली में होते हैं, लेकिन वन पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हो और दुनिया से दुश्मन खत्म करें, कम करें, दोस्त बनाए। मैं अली हसन साहब, अली रज़ा साहब, आपकी एक बात को ऐड करूंगा। मैं इलाके पाकिस्तान के मानने वालों के नजरिए का दिल से एहतराम करता हूँ, इलाके हिंदुस्तान को जो चाहते हैं उनका भी दिल से एहतराम करता हूँ। मैं हर इंसान की राय का एहतराम करने वाला इंसान हूँ और उनका हक है और उनको हक दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं मोहतरमा मैं आपके पास आ जाता हूँ। मोहतरमा नाहिद रूही साहिबा, मुस्लिम डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन होने की हैसियत से आप जम्मू कश्मीर के लोगों को आज क्या पैगाम देंगे यौम यकजहती कश्मीर पे? जी, दुनिया तो जानती है कि जो वो हिस्सा है उसमें जुल्म सितम तो जारी सारी है। अभी भी जो हिस्सा हिंदुओं के कब्जे में है और उधर जो गासबाना कब्जा है और वो सारी चीजें। लेकिन मैं उनको यही कहूंगी कि अपनी प्लीज इत्तेहाद पैदा करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इस हिस्से को हिंदुओं के गासबाना कब्जे से निजात दिलाए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि कश्मीरी अवाम के हौसले कभी पस्त ना हो। मेरी ये अल्लाह ताला से दुआ है, खसूसी दुआ है। और ये जन्नत नजीर वादी जो है ये भारतीय शिकंजे से निकल आए, क्योंकि कहते हैं ना कि जन्नत तो हमेशा मुसलमानों के लिए है। तो इसी सिलसिले में मैं छोटी सी एक नज़म अर्ज करना चाहती हूँ, अगर आप लोग प्लीज मुझे 2 मिनट का टाइम दे दें। छोटी सी नज़म है, मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। जी प्लीज। जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज, मैं पूछती हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज। तारक, अयूबी और कासम को याद करो, हमसे क्यों बुलाई जा रही है कश्मीर की आवाज। आगे बढ़ो, साथ दो सरफरोशों का, जाओ वहां जहां लगाई जा रही है कश्मीर की आवाज। हम क्यों नहीं सुन पा रहे आमिर, हम क्यों नहीं सुन पा रहे आमिर, ये जो आ रही है कश्मीर की आवाज। शुक्रिया। वाह, बहुत जबरदस्त पैगाम था मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त पैगाम था। सिद्धार्थ साहब, 1 मिनट के लिए क्या पैगाम देंगे यूम यकजहती कश्मीर पे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैं भी मैडम की नज़म के साथ ही खत्म करूंगा। मैडम की नज़म का जवाब मैडम की नज़म से ही दिया जाए तो बेहतर है कि कब यारों को मैं अहमद फराज की नज़म, जो अहमद फराज मकबूल भट्ट शहीद के क्लास फेलो थे और मकबूल भट्ट शहीद का शहादत का दिन भी आ रहा, तो उनकी एक नज़म है, अहमद फराज और मकबूल भट्ट साहब ने इकट्ठे में उर्दू किया है, तो उनकी एक नज़म है कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जान बारी है। जब साजे सलासल बेचते थे हम अपने लोहू में सजते थे, ये रस्म अभी तक बाकी है, ये रीत अभी तक जारी है। जख्मों से बदन गुलजार से ही पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। कुछ अहले सतम कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया कि पत्थर जरा भारी है। जब पर्चे में जा लेके निकले हम खाक ऋषि मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेके आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। हम बहुत साल अंगेज से ही मगर अहले हवसी क्यों भूल गए, खाक वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। तो मैं एक ही पैगाम दूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इंसान दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं। हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दोस्ती का पुल बनना चाहते हैं, तिजारत का पुल बनना चाहते हैं, अमन का पुल बनना चाहते हैं। इससे हमारी आज़ादी तस्लीम की जाए और बैनुल अक़वामी साम्राज्य जो अपने इसलाह बेच रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफवाज को, और उसके नतीजे में कत्ल गारत, खून खराबा, दहशतगर्दी पैदा हो रही है, तो हम उसके खिलाफ हैं। हम पूरी दुनिया के अंदर इंसानों की आज़ादी के हमायत में हैं और पाकिस्तान के वो लोग जो हमारी आज़ादी के हमायत करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। और मकबूल भट्ट के इस कौल के साथ खत्म करूंगा कि हम हर उस शख्स के दोस्त हैं जो हमारी आज़ादी का दोस्त है, हर उस कौम के दोस्त जो हमारी आज़ादी का दोस्त है, और हर उस कौम के दुश्मन है जो हमारी आज़ादी के दुश्मन है, हर उस फौज के दुश्मन है जो हमारी आज़ादी के दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कामरान आपसे होता हुआ अली रजा सईद साहब पे खत्म करूंगा प्रोग्राम। क्या पैगाम देते हैं आप यूम यकजहती कश्मीर पे? देखें शायद भाई, मैं इस बात पे जो है वो बहुत बार आर्टिकल्स भी लिख चुका हूँ और इस प्रोग्राम में भी बहुत बार कह चुका हूँ। हमारा जो सबसे बड़ा फुकदान है या मसला है या बुनियादी मसला है वो
ہمارے پاس قیادت کا ہے. یہ ہم سردار صاحب بات کر رہے تھے، چونکہ ابھی وقت مختصر ہے، ہم اپنی بات لے کے جائیں. ہماری بات لے کے کہاں جائے گا؟ یہ آپ ان کلرکوں سے امید کرتے ہیں یہ لے کے جائیں گے جو اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے وہ ڈی چوک کے باہر لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ان سے امید نہیں ہے. آزاد کشمیر کے لوگ اپنے جو ہے وہ طریقہ انتخاب کو بدلیں، اپنے جو ہے اپنے لیے اس قیادت کا انتخاب کریں جو اس بیس کیمپ کی قیادت ہو، اور یہ قیادت جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرے اور ہم پھر جو ہے اپنا موقف عالمی دنیا تک پہنچا سکیں. یہ ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ ہے کہ آج تک جو ہے ہمیں قیادت میسر نہیں آئی ہے جو کشمیر کے مسئلے کو سمجھتی ہے، جو کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ اس موقف پہ بات کر سکے، جو ایک مضبوط سٹانس پیدا کر سکے یا کنسنسس پیدا کر سکے. تو ہمارے پاس جب اس طرح کے ایجنٹ اور کلرک موجود ہوں گے تو ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ظاہر ہے پھر گلگت بھی صوبہ بنے گا، پھر جو ہے ہندوستان سے دوستیوں کی بات بھی ہوگی، پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. پھر یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے. پھر ایسی توقع کریں کہ ہمارے جو ہے حریت پسند اور آزادی پسند جو ہے اگر وہ لوگ بھی ان کے جھنڈے لے کے جو ہے گلیوں اور بازاروں میں نکل جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں بلیم کرنا چھوڑ دینا چاہیے پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے جو ہے وہ انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ کو یا امریکہ کے لوگوں کو. یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہم اپنے لیے جو ہے ہم اگر اپنی قیادت کا انتخاب نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم جو ہے اس مسئلہ کشمیر سے اور کشمیر کاس سے جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ. میں علی رضا سید صاحب آپ پہ ختم کروں گا اپنا پروگرام. تو کیا پیغام دیتے ہیں آپ یوم یکجہتی کشمیر پہ، جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ دیکھیں، جس طرح کامران صاحب نے کہا ہے میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ہمیں لیڈرشپ چاہیے اور لیڈرشپ ہوگی تو تبھی جا کے ہماری بات سنی جائے گی. اس وقت ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. ہمارے پاس لیڈر بہت ہیں لیکن جو حقیقت میں کشمیریوں کو ایک لیڈر چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے جو حلقہ احباب ہے، میں تو اتنا کہوں گا کہ ہمیں اپنا ایک میسج اپنے طور پہ جہاں جہاں آپ کا اثر رسوخ ہے وہ دیں کہ جب بھی آپ اپنا نمائندہ چنیں تو اس نمائندے کو ایک ہی چیز رکھیں کہ اگر آپ نے یہ رائے شماری والی جو بات ہے اس پہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے یا ہم آپ کے خلاف ہوں گے. دیکھیں، پبلک کا پریشر ہوگا آزاد کشمیر کے اندر، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارا ڈائسپورا اس پہ بہت سارا عمل کروا سکتا ہے اگر وہ چاہے تو. ڈائسپورا کا پیسہ لگتا ہے اور وہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. اگر ڈائسپورا اپنے کینڈیڈیٹس کو کہے کہ بھائی آپ نے اس پوائنٹ پہ جو ہے نا آپ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ کے خلاف ہوں گے یا آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو طریقہ کار اپنانا ہوگا بیٹھ کے سب کو، لیکن ایک ہی ہے یونٹی. اس کے بغیر ہم دوسروں کو بلیم نہ کریں، ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے علی رضا سید صاحب. آپ میرے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت شکریہ. کامران بھی آپ میرے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. سردار انور صاحب آپ میرے ساتھ رہے پروگرام میں. میں 1 منٹ کے لیے جو دوستوں سے آپ کے یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں جو آج چکے جو دوست ہمارے سن رہے ہیں آپ کا پروگرام، کہ ہم 11 تاریخ کو ہیوسٹن میں مقبول بٹ شہید کی جستے خاکی کے حوالے سے ہندوستانی کونسل کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں. 13 تاریخ کو ٹیکساس میں جو ہے آسٹن میں ہم انڈو پاک بیک چینل ڈپلومیسی اینڈ اوور رسپانسبلٹی کے اوپر مقبول بٹ شہید کی شہادت کے اوپر جو ہے نا ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں، اور اس میں مقبول بٹ کے جستے خاکی کو قوم کے حوالے کرنے اور یاسین ملک جو اسی تہاڑ جیل میں جو ہے وہ پابند سلاسل ان کی رہائی کے حوالے سے کر رہے ہیں. تو جو بھی ہمارے اس پوری کمپین کا حصہ بنے، کیونکہ 38 سال سے جو ہے وہ مقبول بٹ کا جستے خاکی جو ہے وہ اسی تہاڑ جیل میں قید ہے دہلی میں، اور اسی تہاڑ جیل میں موجودہ تحریک کے ترجمان یاسین ملک پابند سلاسل ہے. تو اس حوالے سے میں میڈم سے بات کروں گا کہ میڈم جو ہے وہ وہاں نیلسن منڈیلا کے ملک میں ہیں جس نے 27 سال جیل کاٹ کے تو قوم کو ایک نئی اور دنیا کو ایک نئی طرح ڈالی اپنے پرامن جدوجہد سے. یہ وہاں یاسین ملک کی آواز اٹھائیں، مقبول بٹ کی جو جستے خاکی کی جو ہے وہ قوم کو حوالے کرنے کے حوالے بات کریں. یہ بھی ہمارے ساتھ ایک کوپریشن ہوگا ان کا. بہت بہت شکریہ جی سردار صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. میڈم آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے. یوم یکجہتی کشمیر پہ آپ کا بہت بہت شکریہ.
ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में हम यूम यकजहती कश्मीर पे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, यकजहती बना रहे हैं, उन पे बात कर रहे थे। उन 22 करोड़ लोगों का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के वकील बने हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के वकील बनकर अगस्त 2019 के बाद अगर उस तरफ जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की शनाख्त को खत्म किया गया था, तो इन्होंने क्या किया, ये आलमी सतह पर जाकर कितनी जगह पे इन्होंने क्या किया, कितने फोरम्स पे इन्होंने आवाज उठाई। इनके पास सारे ऑप्शंस मौजूद थे। हुक्मरानों को यकजहती नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हुक्मरानों को अमली तौर पे काम करना चाहिए। हुक्मरानों को 1 घंटे के लिए खड़ा होकर कोई पैगाम नहीं देना चाहिए, बल्कि हुक्मरानों को अमली तौर पर काम करके ये साबित करना चाहिए कि हमने यकजहती आपके साथ किया, हमें आपकी तकलीफों का एहसास है, हमें आपके मसाइब का एहसास है, हमें आपकी शहादतों का, आपके जेलों का एहसास है, और हम आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए आलमी फोरम्स पे जा रहे हैं, आपके लिए जाकर बात कर रहे हैं। ये सारी जगह हुक्मरानों के लिए, इन सब कामों के लिए ऑप्शंस मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हुक्मरान ये ऑप्शंस यूज नहीं करते, उनकी जगह पे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग खड़े हैं, तो ये 22 करोड़ लोगों का बेहद शुक्रिया कि वो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनको अपनी तरफ देखना होगा, उनको अपने जो किए हुए हैं उन पे देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उन्होंने ये क्या किया हुआ है, ये किस तरह किया हुआ है। जो सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? वो सारे ऑप्शंस यूज करके रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती का इजहार करें। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी फरीक बनाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिलकर आपस में मुज़ाकरात करके इसका कोई ना कोई नतीजा निकालना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।